سورة البقرہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 28۔ یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ توحید کی جو بات شروع ہوئی تھی، وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے، جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہ تھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو تمہارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے، اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے کی بھی۔ سورة البقرہ آیت نمبر 29۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ترجمہ: ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم واسطے تمہارے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا سب کچھ، ثم پھر، استویٰ وہ متوجہ ہوا، ارادہ کیا، الی طرف، السماء آسمان کے، فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، درست بنایا ان کو، ہموار کیا ان کو، سبع سات، سماوات آسمانوں کو، و اور، ہوا وہ، بکل ساتھ ہر، شیء چیز کے، علیم خوب علم والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس انہیں درست کر کے سات آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت 29 1۔ یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ ایسے محسن سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں، اپنا انجام خود سوچ لو۔ نمبر 2، اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی۔ یہی بات سورہ حامیم سجدہ کی آیات 9 تا 12 سے ثابت ہوتی ہیں، مگر سورہ نازعات میں والارض بعد ذلک دحیاہا بظاہر اس کے خلاف ہے۔ تبیک کے لیے دیکھیے سورہ نازعات۔ نمبر 3، ابن کثیر رحمہ اللہ
نے فرمایا یہاں استوا کے ضمن میں ارادہ کرنے اور متوجہ ہونے کا معنی رکھا گیا ہے کیونکہ اسے الا کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے۔ نمبر 4، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کی ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اسے یہ فائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تحت اٹھانا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اس سے آپ کو اس دنیا کا فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن آخرت کا فائدہ بھی ہوگا، یعنی دونوں جہان کی کامیابی آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تلاوتیں ہیں، احادیث ہیں، اس کے علاوہ اور بھی میرے ولاگز ہیں۔ اس کے علاوہ میں کبھی کبھی گیمز بھی اس میں ڈال لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں نیوز بھی ہیں، اس میں ہر چیز آپ کو ملے گی، لیکن بیسیکلی یہ میرا چینل جو ہے یہ میں نے تفسیر کے لیے بنایا ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے۔ میرے کچھ اور چینلز بھی ہیں کاشف مروت کے نام سے، لیکن ان میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، پورا قرآن میں نے پڑھا ہے۔ اور اس چینل میں نے سورہ قرآن کی تفسیر شروع کی ہے جو بہت اعلیٰ اور عمدہ تفسیر ہے، اور عبدالسلام بٹوی صاحب کی ہے، اور میں خود امام ابو حنیفہ کا فالوور ہوں، یعنی حنفی ہوں، اور اہل سنت والجماعت سے ہوں، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، اور میرے چینل کا نام ہے کاشف مروت، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور قرآن کی تلاوت کریں، مسنون اذکار پڑھیں۔ اس کے علاوہ ابھی روزے آ رہے ہیں تو روزے بھی رکھیں، اور آپ سب کو اللہ بہت ساری خوشیاں نصیب کرے، اور نیک کام کریں، اور اللہ کی راہ میں اور قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ اس کے علاوہ احادیث کا مطالعہ کریں، اور نیک کام کریں، اللہ کی راہ میں خیرات کیجئے، صدقہ کیجئے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، آپ لوگ خود ہی بس، اور مجھے نہیں یاد میں نے کیا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔